هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم کس چیز نے انہیں ان کے قبلہ سے پھیر دیا، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے، قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، یہدی من یشاء وہ رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ ہوگا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون رسول کی پیروی کرے گا، ممن ان میں سے، ينقلب علی عقبیہ جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہی کر دے، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بلا شبہ اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قبلہ بیت المقدس تھا وہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔
اس پر یہود، منافقین اور مشرکین نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو دوسرے قبلے کی طرف منہ کرنے کی اور پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اگر دوسرا قبلہ درست تھا تو پھر 16 سے 17 مہینے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ عن قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے آپ کو انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس طرف حکم دیں گے اور جس طرف منہ کرنے کا اللہ رب العالمین کہیں گے اسی طرف ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طرف اپنے منہ کو پھیر لیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جو اصل قبلہ ہے وہ قبلہ بیت اللہ تھا، اور یہی وہ قبلہ تھا جسے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے اس قبلے کو تعمیر کیا، اور اسی قبلے کو اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر کئی سارے لوگوں نے اس کی تعمیر فرمائی، اور یہی وہ قبلہ تھا جس کی بنیادوں سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنیادوں سے اٹھایا تھا۔ تو اصل قبلہ مسلمانوں کا یہی تھا۔ یہودیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جو سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیکل سلیمانی بنایا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ جس طرف رکھا گیا پھر لوگوں نے اسی طرف اپنے منہ کو پھیر لیا، اور وہ جگہ عبادت کے لیے اور تعظیم کے لیے لوگوں کے ہاں ایک بڑی حیثیت رکھتی تھی۔ تو لوگوں نے اپنا جو قبلہ ہے وہ قبلہ پھر اسی جگہ کو بنا لیا، اور وہیں بیت المقدس تھا، اور اللہ رب العالمین نے بھی پھر اسی قبلے کو جاری رہنے دیا۔ بعض مفسرین کی جیسا کہ یہ رائے موجود ہے، تو بعد میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب عبادت کرنا چاہی تو آپ نے بھی جو جاری قبلہ تھا اسی طرف اپنا منہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کیوں کیا؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف یہودی تھے اور ایک طرف مکہ مکرمہ کے مشرک تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کے درمیان تقابل کیا تو ایک طرف یہودی جو کم از کم اللہ کی بات تو مانتے تھے اور جو نبی کو تسلیم کرتے تھے اپنے، اور پھر اللہ کی شریعت کو بھی تسلیم کرتے تھے کسی حد تک، یعنی کم از کم وہ اہل کتاب تھے، اور جو مشرک تھے وہ اللہ کا بھی کسی حد تک انکار کرتے تھے اور اللہ کی کافی حد تک تسلیم بھی نہیں کرتے تھے باتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جب آپس میں تقابل کیا تو اہل کتاب کو کتاب کے قریب سمجھا، اور پھر یہودی مشرکوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت بھی کرنا چاہتے تھے، تو مخالفت میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کر لیا بیت المقدس کی طرف، اور چونکہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی تھی، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو بعد میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی امت، تو درمیانی کا مطلب یہاں کرنے کی بجائے افضل امت کہیں گے،
کیونکہ جو ایک درمیانی رائے ہوتی ہے، درمیانی بات ہوتی ہے یا درمیانی چیز ہے، اسے سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تو امت وسط جو ہے یہ خیر امہ، یہ بہترین امت ہے۔ اب یہ بہترین امت اللہ رب العالمین نے اس امت کو کیوں کہا؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نبیوں کی ذمہ داری تھی نا، اللہ نے اس امت سے وہ ذمہ داری لی ہے۔ اور نبیوں کے جانے کے بعد جو ذمہ داری دعوت کی تھی، تبلیغ کی تھی، لوگوں کو نیکی کی طرف حکم دینے کی تھی اور برائیوں سے روکنے کی تھی، اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت سے لی ہے۔ اور اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کے جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جو صلحاء ہیں اور جو مشائخ ہیں، انہوں نے وہی ذمہ داری اختیار کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ رہیں اور آپ کا جو رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی لوگوں کے اوپر گواہ رہیں۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں نا، یعنی یہ امت شہادت دے گی اور اس امت کا جو رسول ہے وہ شہادت دے گا۔ اب یہ شہادتیں ہیں جو تین طرح کی ہیں۔ پہلی شہادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ صحابہ شہادت دیں گے ہم نے تابعین تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا۔ تابعین کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے بعد آنے والے تبع تابعین تک تیرے نبی کا پیغام پہنچا دیا تھا، یہاں تک کہ سارے لوگ اپنے ماں بعد لوگوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے یہ شہادت دیں گے۔ اور دوسری شہادت یہ ہے جو امت مسلمہ اللہ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر شہادت دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے اپنی قوم تک اپنا پیغام پہنچایا، تو قوم انکار کر دے گی۔ نبی کہے گا اللہ تیرا پیغام پہنچایا تھا، قوم کہے گی اللہ پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شہادت ہے دینے والا جو تمہاری گواہی دے، تو جناب نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری شہادت دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر ہم شہادت دیں گے اور ہم گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے اس نبی نے تیرے پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا تھا اور اس پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اور ہم یہ شہادت کیوں دیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ہم نے سورہ نوح کو پڑھا ہے کہ کس طریقے سے جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے کیسے پھر انکار کیا۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ ہم نے ان تمام آیات کو پڑھا ہے اور پھر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں شہادت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام کو بتائی اور پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر کے گواہیاں دو اور شہادتیں دو۔ اور تیسری گواہی یہ ہے کہ دنیا ہی میں مسلمانوں کے کسی حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے بارے میں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں کہہ دیا اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اور پھر کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو اللہ نے اس امت کو باعث شہادت بنایا ہے، یہ گواہی دے گی، دنیا میں بھی اس کی گواہی معتبر ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی گواہی کی کوئی حیثیت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم قبلہ شمال کی طرف کر لو، جنوب کی طرف کر لو، اور تم مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اللہ کو یہ مقصود اور مطلوب ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو چیز مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ من یتبع الرسول، رسول کی پیروی کون کرتا ہے۔ اگر کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور نبی کہہ دے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون پیروی کرتا ہے۔ اور اگر یہودی عبادت کر رہے ہیں
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اللہ رب العالمین نبی کے ذریعے یہ کہلواتا ہے اور نبی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تو دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے اس قبلے کو چھوڑتا ہے نبی کی وجہ سے۔ اللہ تو بھائی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اطاعت کون کرتا ہے، فرما برداری کون کرتا ہے، اور اپنے اپنے قبلوں سے منہ کون موڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اللہ رب العالمین صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا، اور اہل کتاب کو بیت المقدس عزیز تھا۔ پہلے بیت المقدس کو جب قبلہ بنایا، یہاں قریش اور ان کے لوگوں کی آزمائش تھی، اور جب پھر اسی قبلے کو تبدیل کر دیا اور قبلہ بیت اللہ بنا دیا، اب یہاں پہ آزمائش تھی یہودیوں کی، اہل کتاب کی، کہ وہ اپنے قبلے کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تو یہ جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے، ہم تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون شخص اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اور اپنے قبلے کی وجہ سے یہاں پہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں تو آپ کی تو وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ قبلہ جو تھا وہ تو بیت اللہ تھا، اور آپ نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا۔ 16-17 مہینوں میں جو نمازیں پڑھیں وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، اور جن لوگوں نے اسی دوران جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ اب چونکہ ان کی نمازیں ہی ضائع ہیں، لہذا ان کے ایمان کو ضائع قرار دے دیا گیا، اور کہا کہ وہ جو ایمان لائے تھے وہ ایمان بلا وجہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر لوگوں کو اس بات کی تسلی دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بھائی اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو تم نے پہلے نمازیں پڑھی تھیں وہ اپنی جگہ پہ درست تھیں، اور جو اب آپ بندگی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ اپنی جگہ پہ درست تھیں۔ وہ نمازیں بھی صحیح تھیں، ان کی بھی حیثیت ہے، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔